پاکستانیوں، خواجہ آصف بڑا خوش تھا کہ امریکہ پہنچنے پر مہدی حسن کی جانب سے آج اسے اپروچ کیا گیا، کیونکہ مہدی حسن ایک بہت پائے کا صحافی ہے۔ اسے لگا کہ جیسے اب وہ بھی عمران خان کی طرح عالمی میڈیا پر ایک مقبول لیڈر کے طور پر ابھرے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ مہدی حسن کے سوالات کی تپش کس قدر جھلسا دینے والی ہوتی ہے۔ پہلا وار تب ہوا جب مہدی حسن نے عام سے سوالات کے بعد اچانک کہا، مسٹر آصف، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے 8 فروری کے انتخابات میں عوامی مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ آپ کی حکومت ایک چوری شدہ مینڈیٹ پر کھڑی ہے۔ فارم 47 کے ذریعے آپ لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی خواجہ آصف کا چہرہ بجھ گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ چونک کر اینکر کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کوئی طالب علم امتحان میں مشکل سوال دیکھ کر گھبرا جائے۔ اس نے ہکلانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ سب الزامات ہیں، مگر اینکر نے اگلے ہی لمحے ویڈیو کلپ چلایا جس میں خواجہ آصف خود کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس فارم 45 موجود ہیں اور ان کی بنیاد پر وہ شکست تسلیم کر چکا ہے۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ مہدی حسن نے ایک اور نشتر مار دیا۔ اس نے کہا، عمران خان کو غیر قانونی طور پر قید کیا گیا ہے، کیا یہ سیاسی انتقام نہیں؟ خواجہ آصف نے حسب روایت کہا کہ عمران خان کرپٹ ہیں، لیکن مہدی حسن نے فوراً پلٹ کر کہا، کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کے یہ مقدمے ان کی حکومت کے دوران سامنے نہیں آئے؟ ان کے 3.5 سالہ دور میں تو کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، بلکہ آپ کی حکومت کے دوران تو سکینڈلز کی بھرمار ہو گئی ہے۔ پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ عمران خان کرپٹ تھے؟ خواجہ آصف نے عدالتوں کا ذکر کیا، مگر مہدی حسن نے کمال مہارت سے جواب دیا، کون سی عدالتیں؟ وہی عدالتیں جنہیں آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کنٹرول کر لیا، وہی عدالتیں جن پر خود ججز نے خط لکھ کر اداروں کی مداخلت کا اعتراف کیا۔ یہاں خواجہ آصف کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، وہ پسینے میں شرابور ہونے لگا، پانی کے گھونٹ لیتا، مائک کو دیکھتا اور بار بار گلا کھنکارتا، لیکن مہدی حسن کہاں باز آنے والا تھا۔ انٹرویو کے دوران ایک موقع پر اینکر نے کہا، پاکستان میں تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر نکالا گیا، جبکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دی گئی۔ کیا یہ سب ریاستی اداروں کے مکمل تعاون کے بغیر ممکن ہے؟ خواجہ آصف نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایسا کیا، مگر مہدی حسن نے تیز لہجے میں کہا، سپریم کورٹ نے صرف انٹرا پارٹی الیکشنز کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ پھر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کی جانچ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ کھیل نہیں تھا؟ یہ سوال سنتے ہی خواجہ آصف کے ہاتھوں کی انگلیاں بے قابو ہو کر میز پر بجنے لگیں۔ اس نے سر جھکا کر کچھ مبہم سا کہا، لیکن جھوٹ کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اس کے چہرے پر عیاں ہو گیا۔ اس کے بعد مہدی حسن نے انسانی حقوق کے حوالے سے سوال اٹھایا۔ پاکستان کی جیلوں میں خواتین قید ہیں، ہزاروں کارکنان بغیر مقدمے کے گرفتار ہیں، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کیا یہ سب آپ کی حکومت نہیں کر رہی؟ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ سب 9 مئی کے ملزمان ہیں۔ مہدی حسن نے فوراً وار کیا، 9 مئی کی تحقیقات کہاں ہیں؟ اگر تحقیقات ہی نہیں ہوئی تو پھر کس بنیاد پر ہزاروں کارکنان کو جیل میں ڈالا گیا ہے؟ یہاں تو خواجہ آصف کی زبان لڑکھڑائے گی، لازمی بات ہے۔ اس نے کہا کہ شواہد کی بنیاد پر گرفتاریاں ہوئیں، مگر مہدی حسن نے سوال کیا، کیا واقعی پاکستان کی پولیس اتنی تیز ہے کہ 2 دن کے اندر ہزاروں لوگوں کے شواہد حاصل کر لیے گئے اور پھر ان کی بنیاد پر 15,000 لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار کر انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا؟ یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے اور اتنی تیز پولیس دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ یہ سن کر خواجہ آصف کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف جھلکنے لگی۔ پھر آئینی ترامیم کی بات ہوئی۔ مہدی حسن نے کہا، 26 آئینی ترامیم کو پاکستان کی تاریخ کی سیاہ ترین ترمیم کہا جا رہا ہے۔ آپ کے ذریعے عدالتوں کو کنٹرول کیا گیا، یعنی یہ جو ترمیم کی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس ترمیم کے ذریعے پوری کی پوری پاکستان کی عدالتوں کو کنٹرول کیا گیا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ترامیم پارلیمنٹ کے ذریعے آئیں، مگر مہدی حسن نے فوراً جواب دیا
دیا کیا یہ سچ نہیں کہ سینیٹرز کو اغوا کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا اور زبردستی ووٹ لیے گئے؟ اختر مینگل کے اپنے سینیٹرز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ انہیں دھمکایا گیا، تو پھر یہ ترامیم کیسے آزادانہ طور پر منظور ہوئیں؟ یہاں خواجہ آصف کی حالت اس قیدی جیسی تھی جو قاضی کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے اور قاضی اس کے سامنے ہر ثبوت رکھ دے۔ وہ بار بار موضوع بدلنے کی کوشش کرتا رہا مگر مہدی حسن باز نہیں آ رہا تھا، بار بار اصل سوال کی طرف لے آتا۔ انٹرویو کے آخری لمحات میں خواجہ آصف مکمل طور پر ہار چکا تھا، اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، الفاظ ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ وہ بار بار یہ عدالتوں کا کام ہے دہراتا رہا، یہ جملہ اب ایک بے بسی کی چیخ بن چکا تھا۔ دوسری طرف مہدی حسن فاتحانہ انداز میں بیٹھا تھا، جیسے شکاری اپنے شکار کو بے بس دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ پاکستان کا کوئی صحافی تھا جس کو آپ دبا لیں گے، جس کو آپ کہیں گے کہ پلیز یہ کاٹ دیں، یہ اپنے چلانا نہیں ہے۔ وہ طریقہ تو ہمیں بھی آتا ہے کہ کیسے حکومت میں آیا جاتا ہے۔ یہ مہدی حسن تھے جو کہ دنیا کے ٹاپ جرنلسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ امریکہ میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر جمہوریت ہے، جہاں پر آزادی رائے کا مکمل طور پر خیال کیا جاتا ہے، کسی کو اغوا نہیں کیا جاتا، کسی کو دبایا نہیں جاتا۔